یہ تو ہمارا ماحول بن گیا اس طرح سے. بورڈ کا امتحان ہوتا ہے, بینر لگتے ہیں, اخبار میں چھپ کے آتا ہے, اس نے ماحول بنایا ہے کچھ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 10ویں کے امتحان کی اہمیت بچے کی ذاتی طور پر یہ ہے کہ 11ویں میں داخلے کے کام میں آ جاتا ہے, اور بہت اچھے نمبر لائے تو چھپ جاتا ہے اس کا اخبار میں نام. یہ اہمیت. لیکن بچے کا جو فاؤنڈیشن ہے وہی اس کی تعلیمی ترقی کی ضمانت. آپ میری بات کریں ایک مثال کے طور پر, میں آج کسی کو اگر کہوں بالفرض کہ میں نے 10ویں میں اپنے شہر میں ٹاپ کیا, تو وہ ان پہ کوئی اثر نہیں. ارے اگر میری ذات کے اندر کوئی خاصیت ہے تو وہ یہ دیکھیں گے. ان کو میں یہ سوچ کر اگر امپریس کرنے کی کوشش کروں تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کی ذات کے اندر, آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ خوبی ہونا چاہیے, اور وہ خوبی پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ویں, 7ویں, 8ویں جماعتوں میں بنتی ہے. وہ خوبی ابتدائی جماعتوں کی تعلیم میں وہ خوبی بنتی ہے. وہ خوبی 10ویں میں اور 12ویں میں ٹاپ کرنے سے نہیں بنتی. تو کتاب کا لیبل ہے اوپر کا, کتاب کے اندر کیا ہے وہ چیز چھپتی ہے کتاب کے اندر کی. وہ پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت, جس کو ہم بنیادی تعلیم, بنیادی کا لفظ بہت اہم ہے. اور کتاب کا کور کب چھپتا ہے؟ 10ویں میں. 10ویں میں کیا چھپتا ہے؟ کیا چھپتا ہے 10ویں میں؟ کتاب کا کور. اور کور دور سے دیکھنے کے لیے اچھا ہے, لیکن کوئی شخص کتاب خریدے اور پڑھے, اس کے لیے کور اچھا ہونا چاہیے کہ کتاب کے اندر اچھا ہونا چاہیے. کتاب کے اندر لکھا ہوا اچھا ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, اگر کنٹینٹ اچھا نہیں ہے, کتاب کے اندر کا مواد اچھا نہیں ہے, تو خوبصورت کور دیکھ کر آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں. کوئی اٹھا کی کتاب دیکھ سکتا ہے اتنی اچھی, لیکن جب پلٹائے گا تو بولے گا رکھو اس کو, بات کچھ بھی کام کی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو کنٹینٹ ہے, کتاب کی جو طاقت ہے, وہ بنتی ہے پہلی جماعت سے لے کر ابتدائی جماعت. اس وقت آپ کا بچہ جس کلاس میں پڑھ رہا ہے وہ اپنی تعلیم کے اہم ترین دور کے اندر, اہم ترین دور کے اندر, جس میں بنیاد مضبوط کی ہے, فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے. دیکھو لفظ ہی خود بتا رہا ہے, فاؤنڈیشن, بنیاد. بنیاد یہ ہے وہ تعلیم جو ابھی آپ کا بچہ حاصل کر رہا ہے. دیکھو یہ عمارت بن رہی ہوگی, یہ عمارت کتنے سال چلے گی, اس کی اہمیت باندھ کام پہ نہیں ہے. اس کی اہمیت کس چیز پر ہے؟ فاؤنڈیشن. اور اسی کو زیادہ وقت لگتا ہے, زیادہ وقت اسی کو لگتا ہے. آپ نے برج بنتے ہوئے دیکھا ہوگا, آپ بتا سکتے ہیں برج کتنے دن میں بن کے تیار ہو؟ برج صرف 3 مہینے میں بن کے تیار ہو, اونلی 3 months. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ برج بننے کے لیے 3 سال لگتے ہیں. پتا ہے وہ 3 سال کس چیز کے لیے لگتے ہیں؟ برج بننے کے لیے لگتا ہے 3 سال 3 مہینے, جن میں سے 3 مہینے میں برج بنتا ہے اور 3 سال میں اس کی بنیاد بنتی ہے. آپ دیکھیں, آپ نے کہیں یہاں بیوٹی میں کہیں بلڈنگ بن رہی ہے اور کھدائی چل رہی ہے, فائلنگ چل رہی ہے, فاؤنڈیشن بن رہا ہے, سب چل رہا ہے, کئی مہینے نکل گئے. آپ گاؤں گئے, اس دوران گاؤں میں مہینہ بعد رہ کے واپس آئے, آپ نے دیکھا کہ عمارت کھڑی ہو گئی. عمارت تو 1 مہینے کے اندر کھڑی ہو گئی, لیکن 1 سال سے کیا بن رہا تھا اس کا؟ فاؤنڈیشن. فاؤنڈیشن. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بلڈنگ کا جو آرکیٹیکٹ ہے, جو انجینئر ہے, وہ روزانہ سائٹ پر آتا ہے, روز سائٹ پر آتا ہے, روز گھنٹوں گزارتا ہے, لیکن اچانک غائب ہو جاتا ہے. پتا ہے آپ کو کس دن تک آتا ہے؟ روز وہاں گھنٹوں گزارتا ہے. کب تک؟ جب تک فاؤنڈیشن بنا. انجینئر آتا نہیں, یہ پلاسٹر کرنا ہے, باندھ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ دیکھے گا کوئی اور, یا تو نہیں دیکھے گا. آرکیٹیکٹ کا کام کب تک, انجینئر کا کام کب تک؟
یہ درخت آپ نے دیکھے ہوں گے آندھی اور طوفان کا مقابلہ کر لیتے ہیں. کب کر سکتے ہیں؟ جڑ مضبوط. جڑ کو ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ فاؤنڈیشن. جس درخت کا فاؤنڈیشن مضبوط وہ آندھی اور طوفان کا مقابلہ کر لیتا. یہ ساری باتیں میں آپ کو صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے آپ کے بچے کا تعلیم کا فاؤنڈیشن مضبوط رکھا تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے انشاءاللہ کہ اس کی تعلیم کی جو عمارت تعمیر ہوگی بہت مضبوط ہوگی. وہاں جو برج بنے گا بہت مضبوط ہوگا. وہ جو درخت کھڑا ہوگا وہ مضبوط اور تناور رہے گا اور ہر طرح کے آندھی اور طوفان کا مقابلہ کرے گا. ابتدائی تعلیم پہ دھیان دیں. اب میں اسی مثال کو آگے لے کے چلتا ہوں. برج بن رہا ہے اور اچانک برسات ہو گئی فاؤنڈیشن کے وقت, یا عمارت بن رہی ہے اس کی کھدائی سب ہو گئی ہے اور خطرناک بارش ہو گئی اور کئی دن تک بارش ہوئی. نقصان ہوگا زبردست, سب برباد ہو جائے, سب برباد. لیکن اگر فاؤنڈیشن بن چکا ہے اور برسات ہو رہی ہے تو نقصان نہیں ہوگا. لیکن جب فاؤنڈیشن بن رہا ہو اور برسات ہو جائے بہت زیادہ اور کئی دن تک چلے تو وہ سب برباد ہو جاتا ہے. دوبارہ کرنا پڑتا ہے, وہ کام دوبارہ کرنا پڑتا ہے. ہمارے بچوں کی تعلیم کا فاؤنڈیشن رکھا جا رہا تھا. فاؤنڈیشن رکھا جا رہا ہے نا 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں, اور اس دوران کورونا کی بارش ہو گئی, حالات خراب ہو گئے ایک دم. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بچے کی تعلیم کا جو فاؤنڈیشن ہے اس کو دھکا لگا ہے, زبردست دھکا لگا ہے بہت. تو وہ جو ماں باپ جو خوش تھے ان کو سچویشن کا اندازہ نہیں تھا اس لیے وہ خوش تھے. وہ ماں باپ جو فکر مند تھے لیکن کچھ کیا نہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کو اہمیت کا اندازہ نہیں تھا. اگر آپ کا بچہ BA میں ہے 12ویں میں ہے اور لاک ڈاؤن لگ جائے تو وہ گرتے پڑتے کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گا. لیکن اگر آپ کا بچہ پہلی دوسری تیسری 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں جماعت میں ہے اور اس دوران اگر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو آپ کو ہونے والے نقصان کو نمبر 1 روکنا پڑے گا, نمبر 2 جو نقصان ہو چکا اس کی بھرپائی کرنا. میں اس مثال کو اور آگے لے کے جا رہا ہوں. نقصان اور نقصان کی بھرپائی دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک شخص ہے روزانہ 200 روپے کماتا ہے, ایک شخص ہے روزانہ 200 روپے کماتا ہے. آج وہ بیمار ہونے کی وجہ سے کام پر نہیں جا سکا تو اس کا نقصان کتنا ہوا؟ 200 روپے. اب وہ کل جب آئے گا کام پر تو وہ کیا چاہے گا؟ آئندہ دنوں میں کیا چاہے گا؟ وہ جو 200 روپے کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی. یہ اس کی کوشش رہے گی, یہ اس کی کوشش رہے گی. ہمارے بچوں کا جو تعلیم میں نقصان ہوا ہے وہ اپنی جگہ, اس کو روکنا ہے اور جو ہو چکا نقصان اس کی بھرپائی کرنی ہے. یعنی کام ڈبل ہے, کام ڈبل ہے, دگنا ہے. تو کیا ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم کو ہمارے بچے کی تعلیم کے معاملے میں کام دگنا کر دینا ہے؟ کیا ہم نے کیا ہے ایسا؟ کیا ہمارے بچے گھر پہ پڑھائی دگنی کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے والدین بچوں کے پڑھائی کی طرف دگنی توجہ دے رہے ہیں؟ یہ نہایت اہم سوال ہے. آج ہم نے آپ کو اسی طرف توجہ دلانی ہے. آپ لوگ سب جاننے والے ہیں بچوں کے ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں دعویٰ کوئی بھی کرے, لیکن ماں باپ سے بڑھ کے بچوں کا خیر خواہ اور کوشش کرنے والا دوسرا کوئی شخص نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم کیا کر لے رہے ہیں ابھی؟ تو ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کروا, آپ کی توجہ دلا دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اس طرف اگر توجہ نہیں دی ہے آپ نے تو اس طرف توجہ دیں. یہ خطرناک نقصان ہو چکا ہے. اس خطرناک نقصان کو روکنا نمبر 1 اور نمبر 2 اس کی بھرپائی کرنا فوری طور پر بہت ضروری ہے. اب گفتگو کا آخری حصہ کہ یہ کیسے کیا جائے.
ہاؤ ٹو ڈو دس. یہی سوال ہے. سمجھ میں تو آ گئی نا میری بات؟ ارے میری بات سمجھ میں آئی نا آپ لوگوں کے کہ نقصان کی بھرپائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیسے کرنی. تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دو انتہائی چھوٹے چھوٹے معمولی سے واقعات, بہت یعنی معمولی سے بھی میری مراد ہے کہ بھئی آپ چلتے پھرتے کسی سے ملاقات کر لیں تو کیا یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہے؟ یا کوئی شخص آ کے آپ سے کچھ پوچھ لے تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے, گویا کوئی جنگ ہو گئی ایسا ہے, یا کوئی شہید ہو گیا؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دو ایسے چھوٹے واقعات کہ کوئی شخص آیا, اس نے کچھ پوچھا اور آپ نے اس کو کوئی جواب دیا, بس اس سے پوری زندگی کا درس کہ ایسے وقت میں کیا کریں. اور رئیس ہائی اسکول میں بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں ہم نے اس کو رہنما اصول, ڈائریکٹو گائیڈ لائنز کے طور پر اڈاپٹ کیا ہے. ہمارا وہ اصول ہے. آپ نے اگر ان دو اصولوں پر کام کر لیا, اگر آپ نے ان دو اصولوں پر کام کر لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچے کو چلتے رہنے والی ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اب یہ چلتے رہنے والی ترقی کیا ہے؟ ایک ترقی تو یہ ترقی ہوئی اب رک گئی, ایک ترقی تو یہ ہے کہ وہ نیچے آ گئی. لیکن میں کون سی ترقی کی بات کر رہا ہوں؟ چلتی رہنے والی ترقی. جو اصول ابھی میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے آپ کو بتانے والا ہوں ابھی میں, وہ آپ کے بچے کی زندگی کی, تعلیمی زندگی کی سسٹینیبل پروگریس, چلتے رہنے والی ترقی کی ضمانت ہے. اب ضمانت بھی کیسی ہوتی ہے؟ گارنٹی, 50% گارنٹی, 80% گارنٹی. میں جو ابھی بات کہنے والا ہوں اگر اس پر عمل ہو گیا تو 100% گارنٹی. کتنی؟ 100% گارنٹی. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ 100% گارنٹی دی جا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کام بہت مشکل ہوگا. اتنا مشکل ہوگا کہ نہ ہم سے وہ کام ہوگا اور نہ بچوں کی تعلیم کی گارنٹی لی جا سکے. بچوں دھیان دو, ادھر بچوں ادھر دھیان دو. تو جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ کیسی ہے؟ آسان. ایک کہاوت آپ نے سنی ہے کیا؟ نہ 9 من تیل نکلے گا اور نہ رانا ناچے گی. یہ اردو ادب کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے, سن کے ذرا عجیب سی لگتی ہے, لیکن اس میں کیا بات ہے کہ کہیں پر کسی نے کہا ہوگا کہ اگر آپ کو یہ ڈانس دیکھنا ہے, یہ رقص دیکھنا ہے تو پہلے 9 من تیل نکال کے بتاؤ, اس کے بعد. تو 9 من تیل کون نکالے گا, رقص کہاں پر ہونے والا ہے؟ یعنی اتنی مشکل شرط رکھ دیں کہ وہ شرط ہی پوری نہ ہو. میں آج بالکل اس کے معکوس بات کر رہا ہوں. آپ کے بچے کی تعلیم کی سسٹینیبل پروگریس کی 100% گارنٹی آسان شرط پر, اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ اب اس کا جواب آپ سوچیں ذرا, آپ سوچیں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. یہ سوال کیا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ شریعت لے کر آئے تھے, آپ صرف اس عہد کے لوگوں کے رہنما نہیں تھے, وہ آنے والے تمام ادوار کے رہنما تھے, آنے والے تمام دور کے قائد تھے, وہ اکیلے تنہا. تو جواب بھی ویسا ہی, بالکل پریکٹیکل جواب. اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو مقدار میں چاہے تھوڑا سا ہو, جو مقدار میں چاہے تھوڑا سا ہو لیکن مسلسل کیا جائے, مسلسل تسلسل کے ساتھ.
اللہ کو بہت پسند. اب اس سے آپ کی بچے کی پڑھائی کو جوائن کریں, آپ لوگ جوڑ لیں. تھوڑا پڑھے آپ کا بچہ, کتنا پڑھے؟ تھوڑا, زیادہ نہیں, لیکن روز پڑھے. اب یہ تھوڑے پہ زور دے رہا ہوں میں, تو ایک دوسرا واقعہ سنیں. اب اسلام قائم ہو رہا ہے اور گاؤں دیہات میں صرف اسلام کا نام پہنچا ہے, اسلام نہیں پہنچا. تو اب کوئی ایک شخص آیا دیہات سے ملنے کے لیے, اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں دیہاتی ہوں, آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھوں گا اور چلا جاؤں, تو مجھے آپ تھوڑا وہ عمل بتائیں, زیادہ عمل بتائیں, مجھ سے زیادہ نہیں ہوگا, تھوڑا بتائیں, میں اتنے بھی عمل کروں اور مجھے جنت مل جائے, جنتی ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف 2 کام بتائے, صرف 2. ہم ہوتے تو بہت بڑی چیز دے دیتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول رکھا ہے. حضرت معاذ بن جبل کو بھی گورنر بنا کے جب بھیجا تو ان کو کہا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکل مت پیدا کرو, آسانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ نے 2 چیزیں آپشن کے طور پہ رکھی خود کی ذات کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل چیز دی, لیکن جب دوسروں کے لیے پسند کرنے کے لیے کہا تو آسان چیز کا انتخاب کیا. اب یہاں پر وہ دیہاتی آیا ہے, رہنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, آیا پوچھ کے چلا جانے والا. اب اس کو آپ صرف 2 باتیں بتائی, 5 وقت کی نماز پڑھنا, اور تیرے پاس مال آئے گا تو اس کا کچھ حصہ غریبوں میں دے دیا ہے. زکات کا لفظ استعمال نہیں کیا, کیونکہ زکات آتا تو فتوا آتا 2.5% دینا, اتنا دینا, اتنا دینا. صرف یہ کہا کہ تیرے پاس کچھ زائد مال آئے تو اس میں سے اللہ کی راستے میں خرچ. صرف یہ 2 باتیں بتائیں. اب یہ لطیفہ بھی ہے یہ, کیونکہ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیے تھے. وہ شخص پلٹا, ٹائم نہیں دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی اور تیسری بھی نہ بتائیں, تو فوراً پلٹا اور بھاگا, لٹرلی بھاگا وہ, اور بولتے آتا تھا بس اتنا ہی کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا, صرف اتنا ہی کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا, صرف اتنا ہی کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا. سوری میں ایک بات بتانا بھول گیا. اس نے کہا کہ اتنا کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. اتنا کرنے سے میں چلا جاؤں گا, بولے ہاں. بس وہ پلٹا اور بھاگا, بس اتنا ہی کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا, اتنا ہی کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو, دیکھو جا رہا ہے, تھوڑا کام لیکن. اب آتے ہیں پڑھائی سے, ان 2 چیزوں سے ہم نے کیا سیکھا. تھوڑا پڑھے آپ کا بچہ, ابتدا تھوڑے سے, سارا اسلام ایک ساتھ نہیں ہے, تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم لوگ اسلام پہ پختہ ہوتے چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات نازل کرتے گئے. آپ اپنے بچے کو تھوڑے سے شروعات کریں. اب اس میں رئیس ہائی اسکول کا ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان فارمولہ ہے. آپ کا بچہ 12ویں میں ہے, 12 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 6 گھنٹے پڑھائی کرنا چاہیے بچے گھر پر. آپ کا بچہ 8ویں میں ہے, گھر پہ کتنا پڑھے گا؟ 4. آپ کا بچہ 6ٹی میں ہے نا, تو گھر پہ کتنے گھنٹے پڑھے گا؟ 3 گھنٹے کی پڑھائی روزانہ گھر پہ. اوکے, 3 گھنٹے کی پڑھائی. سر 365 کو 3 سے ضرب کیجیے, ایگزیکٹ سر مجھے بتائیے پلیز. آج 3 گھنٹے پڑھا بچہ نے, کل 3 گھنٹے پڑھا, پرسوں 3 گھنٹے پڑھا, 1000 1100 گھنٹے. کتنے گھنٹے؟ 11. ابھی آپ آئے میرے پاس اور مجھ سے آپ نے پوچھا کہ سر میرے بچے کو ذرا بہت اچھا قابل بنانا ہے, میں کیا کروں؟ تو میں اگر اسے کہوں کہ اس کو 1100 گھنٹے پڑھنا پڑیں گے, تو آپ گھبرا جائیں گے. 1100 گھنٹے, صرف 3 گھنٹے آج, اور وہ بھی کیسے؟ ایک بار بیٹھا 1.5 گھنٹہ پڑھ لیا, پھر ایک بار بیٹھا 1.5 گھنٹہ پڑھ لیا, بس. بوجھ بنے گا کیا؟ کہ مسلسل روز آنا یہ کام کرنا پڑے گا, یہاں تک کہ وہ کتنے گھنٹے ہو جائیں گے؟
1100 گھنٹے. اب اس میں درمیان میں عید آئے گی تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ گنتی پوری کریں گے, اس دن بھی پڑھیں گے. رئیس ہائی اسکول میں ایسے کچھ پیرنٹس ہو کے گئے ہیں, کم ہیں لیکن ہیں, میں ہوا میں بات نہیں کرتا, کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ اگر گھر میں خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آتا, کسی کا انتقال ہو, بہت مشکل سوال کرنا, بہت مشکل سوال کرنا, تو کیا کریں گے؟ اس سلسلے میں آپ کو 2 واقعات بتاؤں گا. ایک رئیس ہائی اسکول کا, ایک باہر کا, کبھی گنتی پوری کریں. رئیس ہائی اسکول کا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر تھے شمیم احمد خان, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ کے پرستار تھے, وہ شخصی ویسے تھے, وہ ماشاء اللہ. امی کا انتقال ہوا, گھر پہ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. امی کا انتقال وطن میں ہوا, ٹرین 12 بجے کی یا 1 بجے کی, وہ اسکول آ جوائن اسکول آئے. اورنگ آباد کے ایک عالم دین کا واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے, میں نے 10ویں بار سنا ہے. لوگ ایک عالم دین تھے, وہ ایک مسجد میں روزانہ صبح کے وقت میں فجر کے فوراً بعد درس کیا کرتے. ایک دن وہ فجر کی نماز کے لیے تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے. پہلی رکعت میں شامل ہو گئے لیکن تھوڑا سا تاخیر سے. جب نماز شروع ہونے سے پہلے وہ نظر نہ آئے تو لوگوں کو یہ لگا کہ آج کی نماز جو ہے وہ آج شاید درس نہیں ہوگا. بہرحال سلام پھیر کر دیکھا تو مولوی صاحب موجود تھے. انہوں نے درس قرآن دیا اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا, معزز مسلمان, مجھے آج آنے میں اس لیے تاخیر ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے میری جوان سال بیٹی کا انتقال ہو گیا. دیکھو, وہ نماز میں بھی حاضر اور درس قرآن کی جو اپنی ترتیب تھی وہ بھی پورا درس دینے کے بعد یہ ہوتی ہے پابندی. تیسری مثال میں اپنی آپ کی پیش کروں گا, کوئی بہت بڑی نہیں ہے, بہت بڑی قربانی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے خود اس پر عمل کیا, اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہمارے گھر پر ایک مرتبہ, ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ مہمانوں کا بہت بڑا جمگٹا تھا اور گھر میں پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. تو میں مسلسل 3 دن اپنا محلہ چھوڑ کر غیر مسلم بھائیوں کے محلے میں کوئی بہت اچھی جگہ تھی, وہاں پہ ٹیوب لائٹ تھا, صحن تھا, وہاں پر جا کے میں نے پڑھائی کی تھی. تو بات مجھے وہ واقعہ آج تک ہے, لیکن میں نے وہ اپنی گنتی پوری کی. رئیس ہائی اسکول میں نے آج سے کچھ برس پہلے ایک 5ویں جماعت میں داخلہ دیا تھا. ایک خاتون تھا, وہ بچے کا ہوں گے, وہ خاتون بہت بزید تھی میرے بچے کو داخلہ دیں. میں نے بچے کی جانچ کی تو وہ بچہ جو ہے وہ الف میں بھی نہیں پڑھ سکتا, حروف تہجی کی بھی اس کو شناخت نہیں تھی, لیکن وہ ضد کر رہی تھی کہ نہیں میں پڑھاؤں گی تو آپ کے یہاں پر ہی اپنے بچے کو پڑھاؤں گی. میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ 2 گھنٹے اپنے بچے کو گھر پہ پڑھائیں, اور پھر جب 15 جون کو اسکول کھلے تو میں اس کی دوبارہ جانچ کروں گا, اگر یہ پڑھ لیا اس نے تو میں اس کو داخلہ دے دوں. 15 جون کا وہ دن تھا. ان دنوں عید جو ہے وہ مئی میں آیا کرتی تھی. 15 جون کو اسکول کھلا, وہ صبح ہی سب سے پہلے جو لوگ اسکول میں داخل ہوئے ان میں وہ خاتون بھی تھی, اپنے بچے کو لے کر میرے پاس لے کر آیا. بولے سر جو چاہے پڑھوا لیں, جو چاہے پوچھ لیں. اور میں نے بچے سے وہیں پر کتاب پڑھوائی, اس نے پڑھ لی, پہاڑے بھی سنا دیے, میں نے وہیں کھڑے کھڑے اس بچے کو داخلہ دیا. اس کو روزانہ پڑھایا؟ بولے روزانہ پڑھایا ہے سر, اور آپ نے جو کہا تھا عید کے دن بھی پڑھانا تو عید کے دن بھی پڑھانا ہے. تبدیلی تھوڑا تھوڑا کر کے تبدیلی آئی, لیکن وہ کام مسلسل کیا. یہ پانی اگر ہمارے اوپر گرے تو ہم زخمی نہیں ہوتے, پانی اگر پتھر پہ گرے تو پتھر کا کچھ نہیں بگڑتا, لیکن وہی پانی جب بوند 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 کر
कट के जब पत्थर पे गिरता है, पत्थर पे सुराख करके निकल जाता है, निशानी छोड़ देता है, अपना असर छोड़ देता है। ये जो धूप है अगर हमारे बदन पे पड़े, हमारे बदन का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब इसी धूप को आप मरकूज कर देते हैं एक पॉइंट पर, अच्छे के जरिए से आग लग जाए एक जगह पर धीरे। एक चिड़िया की क्या जान होती है? चिड़िया की जान क्या होती? चिड़िया और आंख की अगर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताइए? मैं मुझसे अगर चिड़िया की लड़ाई हो जाए तो चिड़िया की जीतेगी या मैं जीतूंगा? कौन जीतेगा बताइए? अरे बताइए ना। मैं जीतूंगा। और अगर मैं चाहूं कि ये उंगली से इस टेबल में सुराख कर दूं, सिर्फ उंगली से कर सकता हूं? चिड़िया कर लेती है काम, करती है नहीं? तनावर दरख्त में सुराख करके उसके अंदर गहरा इतना बड़ा गड्ढा बनाकर वहां पर 2 अंडे देती है, बच्चे देती है, फैमिली बनाती है। दरख्त की जान के अंदर कैसे करती है? कैसे करती है? कट 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 क्रैक। ये ताकत, ये काय की ताकत है? तसलसल, छोटा अमल लेकिन तसलसल से। ये 2 घंटे या 2.5-3 घंटे को छोटा मत समझिए, ये आपके बच्चे की जिंदगी बदल देगी। और ये 3 घंटे यकीनन 3.5 और 4 घंटे बनने वाले हैं। और आपका बच्चा इस पर अमल करते करते एक वक्त आएगा आपको बच्चे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आगे निकलता चला जाएगा इंशाअल्लाह। सिर्फ ये पैगाम देने के लिए मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर जमा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये नारा आज लेकर जाएंगे, ये मुसलसल चाहे थोड़ा इंशाअल्लाह करेंगे सब लोग। बच्चे पढ़ेंगे बेटे रोजाना, ईद के दिन, बकरीद, ईद मिलादुन्नबी, इंशाअल्लाह। एंड यू विल सी द चेंज विल कम। 10 दिन में नहीं, 20 दिन में नहीं, 30 दिन में नहीं, लेकिन फिर आपको तब्दीली नजर बिल्कुल आएगी 101%। दिस इज ऑल टू हैपन, ये होना ही होना है इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे असातिज़ा ने जो बातें